حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی کی یہ روایت ہے، فرماتے جو بندہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار جو درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سودا بڑا ہی سونا ہے یار، بڑا ہی سستا سودا ہے۔ ایک بار درود پڑھا، رحمتیں کتنی اترتی ہیں جی؟ 10 رحمتیں اتری۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا اللہ اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے کتنے فوائد ہیں جی؟ اور دیکھیں یار، بندہ خطا کا پتلا ہے، دن بھر میں پتہ نہیں کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بندہ مومن اگر اپنے آقا پہ درود پڑھے، میں تو اکثر یہ آپ کی خدمت میں بات کیا کرتا ہوں کہ یار روز ہر کسی نے کہیں نہ کہیں سفر کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے، دفتر کے لیے، فیکٹری کے لیے، تو یار آؤ نا، جہاں ہم اپنے سفر میں بے جا لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، دعا باب ہو نا، تو سفر میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں چڑھی ہیں اور کہاں سے شروع ہوئے پتہ نہیں کہاں جا کے ختم، نتیجہ وہ گناہوں کی گٹھری کو بھاری کرتے رہے غیبت چگلی سے۔ یا اچھا چلو اکیلا بندہ ہے نا تو وہ خاموشی کے ساتھ بھی جائے گا نا تو شیطان اس میں بڑے حملے کرتا ہے، کہاں کہاں سے اس کو خیالات آئیں گے اور کہاں کہاں سے پتہ نہیں کون کون سے خیالات کی وادی میں وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار آؤ ایک وظیفہ اپنائیں جس کی برکات ہی بے شمار ہوں گی۔ گھر سے نکلو نا تو کوشش کرو وضو کر لیا کرو، اور جتنا آپ کا سفر ہے سارے راہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے جایا کرو۔ دروشی پڑھا اور سفر سے واپسی پر بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اچھا اس کی تاثیر بڑی ہے، ایک تو بندہ خطاؤں سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، چغلی سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، اور دوسرا شیطانی خیالات سے بچ گیا، اور تیسری میں تمہیں بتاؤں اس کی برکت کیا ہے، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، جس دکان پہ جا رہا ہے وہاں پر بھی برکت ہوگی۔ آج بے برکتی کا نغمہ ہر بندہ الاپ رہا ہے کہ بڑی بے برکتی ہے۔ شہد کی مکھی سے نہ کسی نے سوال کیا، تو ہے شہد کی مکھی، پھولوں کے جب رس پہ تو بیٹھتی ہے تو بہت سارے ایسے پھول ہیں جن کا رس کڑوا ہوتا ہے، سارے پھولوں کا رس میٹھا نہیں ہے، پھولوں کا رس کڑوا، اور تو نے وہ رس لیا اور گئی تو اپنے اس مقام پہ جہاں تو نے اپنا چھتا لگایا، وہاں پہ جا کے وہ رس تو نے رکھ دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو نکالنے والے نے جب نکالا یہ اتنا میٹھا ہو گیا کہ یہ شہد بن گیا، اور بلکہ اتنا میٹھا ہی نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے شہد میں شفا ہوتی ہے۔ یار مکھی اگر ہو، مکھی یہ معمولی سا پرندہ ہے نا، مکھی ہو کڑوا رس بھی لے اور جا کے جتھے میں رکھے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا کرتی ہے تو، تیرا عمل کون سا ہے؟ وہ کہتی جہاں سے میں رس چوستی ہوں وہاں سے لے کے جہاں پر ٹھکانہ ہوتا ہے سارا راہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتی جاتی ہوں، سارا رستہ ہی اپنے آقا پہ درود۔ تو یہی بات اگر میں اور آپ پلے باندھ لیں تو ہمارے گھر بار میں برکت ہوگی۔ میں حوالے سے بات کرنے کا عادی ہوں، اور بات کا اگر حوالہ نہ دیا جائے تو بات بے وزن ہوتی ہے، لیکن اگر حوالہ مل جائے نا آپ کو اور وہ بھی بڑا معتبر ترین، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے پھر اس کو پکڑے مضبوطی کے ساتھ، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں وظائف کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے زیادہ برکت ملے، زیادہ برکت ملے، مجھے کوئی نسخہ دیں کہ میرے وظائف میں برکت زیادہ ہو جائے۔ تو سنیں حضور نے نسخہ کیا دیا، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کیا کرو، درود پاک کی کثرت کر لو، اپنا جو تم درود پڑھتے ہو نا اس کی کثرت کر لو۔ وہ کہتے میں کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ 1/4 حصہ میں نے درود کر دیا ہے اور باقی 3 حصے جو ہیں میں دوسرے وظائف کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، آپ مجھے نا اور کوئی نسخہ بتائیں کہ اور زیادہ میں برکت لینا چاہتا ہوں۔ تو کملی والے علیہ السلام نے فرمایا تو اس طرح کر، درود پاک کی کثرت کر۔ وہ کہتے پھر میں نے نا نصف درود کر لیا، آدھا درود پاک پڑھتا ہوں اور آدھا جو دوسرے میرے وظائف ہیں میں ان کو ادا کرتا ہوں۔ کہتے میں پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، سوال یہی تھا، میرے نبی نے پھر نسخہ لکھ کے دیا کہ درود کی زیادتی کر لے، نسخہ پھر یہی دیا کہ درود پاک کی کثرت کر۔ کہتے میں پلٹ کے پھر 4تھی مرتبہ آیا، میں نے کہا سونیا میں نے سارے درود کا وظیفہ اپنا لیا ہے، میں نے سارے درود پاک کا وظیفہ اپنا لیا ہے،
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि यार तू बाकी के वज़ाइफ क्यों नहीं करता? तो सरकार ने फरमाया अच्छा अगर तूने ये अमल पुख्ता कर लिया अल्लाह तेरे सारे गम दूर फरमा देगा और क़यामत के दिन अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाएगा। आज हर बंदे की ये दो ख्वाहिशें ज़रूर हैं। एक वो कहता दुनिया में मुझे दुख कोई ना मिले और क़यामत के दिन बख्शा जाऊँ। हर बंदा ये चाहता है ना जी, बोले जी, अल्लाह दुआ कबूल भी फरमाए। लेकिन दुनिया के जो दुख है ना ये दो तरह के हैं। एक तो दुख तकलीफ़ वो है जो इंसान की ज़ाती है और एक दुख तकलीफ़ वो है जो उसने खुद साख्ता मोल ले रखी है। ज़ाती क्या है? बुखार आ गया, पाँव में कांटा चुभ गया, कारोबारी मामलात में कोई ऊंच नीच हो जाती है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को सुख नसीब फरमाए। अच्छा इस पर भी उसकी तरफ से आजमाइश ही होती है। पाँव में कांटा चुभ गया, कारोबारी मामलात में कोई ऊंच नीच हो जाती है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को सुख नसीब फरमाए। अच्छा इस पर भी उसकी तरफ से आजमाइश ही होती है। लेकिन एक दुख वो है कि हम दूसरे को बेहतरी के मुकाम पे देखना गवारे नहीं करते। आज असौखी रोटी क्यों खाने लग, ज़्यादा दुख आज के दौर का ये है कि ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, ये इस जगह पे बैठ गया, इसके घर में तो दाने नहीं थे, अब इसका घर सोना बन गया, गाड़ी ले ली है इसने। ज़्यादा दुख ये है। तो मेरी बात सुने भाई, इस दुख का इलाज कोई नहीं, इसको बुग़्ज़ कहते हैं। बुग़्ज़ ला इलाज मर्ज है। दूसरे दुख तो मिट जाते हैं, सीने का गंद ख़त्म नहीं होता। कब तक? जब तक तू मुस्तफ़ा का सच्चा नौकर ना बनेगा। और जब तू सच्चा नौकर बनेगा अल्लाह तेरा सीना भी पाक कर देगा, अल्लाह तेरा सीना भी पाक कर देगा। तो दो खुशियां हैं जो दुरूद पाक की कसरत करता है, अल्लाह दुनिया के गमों से उसको आज़ाद कर देता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी बख्शिश फरमा देगा। दुखों ने जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और अगर हाज़री की तमन्ना है तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो। एक और रिवायत इब्ने माजा की, हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू दरदा इसको बयान करते हैं, हज़ूर फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन दुरूद पाक की कसरत किया करो। जुम्मा के दिन क्या किया करो जी? आज कौन सा दिन है? जुम्मा के दिन ज़्यादा अमल कौन सा करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और सुने हदीस पाक के लफ्ज़ बड़े ही सोने हैं, यकीन करे ठंड पड़ गई जब ये लफ्ज़ पढ़े ना। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते जुम्मा के दिन कसरत के साथ मेरी बारगाह में आते हैं, तो तुम भी इस तरह किया करो, दुरूद पाक की कसरत किया करो। और हुजूर का फरमान सुने, सरकार फरमाते हैं कि अभी तू दुरूद पढ़ के फारिग नहीं हुआ, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पहले पहुंचा दिया जाता है। अभी तू फारिग नहीं हुआ दुरूद पढ़ के, अभी तूने सिर्फ इतना कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये तेरी ज़ुबान से भी जुमले इधर अदा हुए उधर मदीना पाक में पहुंच जाते हैं। इधर अदा हुए, सवाल करने वाला सवाल तो करेगा भाई किधर कामों की सरजमीन, किधर मदीना मुनव्वरा, तो ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा यार कितना पागल बंदा है, कितना इसकी अकल का फुकदान है। आज के इस जिद्दत भरे दौर में जो इंसान ने इतनी इजादात कर ली कि एक बंदा शर्क में बैठा है और उसके हाथों में एक आला है कि चंद सेकंड में वो मगरिब में बैठे हुए बंदे से बात भी कर लेता है, उसकी तस्वीर भी देख लेता है। एक शमाल में बैठा है, एक बंदा जनूब में बैठा है, उसकी तस्वीर भी देख रहा है, उससे बात भी कर रहा है, और ये चंद सेकंड में उसके साथ राब्ता मुमकिन हो जाता है। यार ये इजाद है बंदे की। मुझे बताओ उस नबी का क्या मुकाम है जिसकी खातिर सारी कायनात बनी है? वो हमारा दुरूद नहीं सुन सकते, उनकी बारगाह में हमारा दुरूद और सलाम का नजराना नहीं पेश किया जाता। अच्छा हजरत अबू दरदा ने बात और सौखी कर दी। कुछ लोग आज भी इतराजात की गठड़ी को अपने सर से नहीं उतार रहे। वो कहते जी तुम चलो नमाज में तो पढ़ लिया, बाद में कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, नमाज में तो कह लिया, और ये जो बाद में कहते हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह कहाँ से आ गया जी? तो मैंने कहा कि ये या हरफ निदा है, और जो आप नमाज में अय्यु का लफ्ज़ अदा करते हैं ना, ये या से भी ज़्यादा वजनी है। अय्यु का लफ्ज़ हरफ निदा ये भी है, हरफ निदा ये भी है। तो यार बात तो समझने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। क्या मैंने पहले बात आपके सामने रखी, क्या रब ताला इस बात पे कादर नहीं कि अपने हबीब के लिए सारे हिजाबात हटा दे और हुजूर दुरूद सुन सके? कमली वाले की बारगाह में ये पूछा गया, या रसूल अल्लाह जब आप विसाल कर जाएंगे तब भी दुरूद आप तक पहुंचाया जाएगा, तब भी ये सिलसिला होगा? तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों सुनो,
اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پہ حرام کر دیا ہے، انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ مٹی نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت بول کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یار وہ رب جس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اچھا جی اللہ کی صفت کیا ہے؟ ہمارا یہ اعلان ہے خدا خدائی ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ جس نے شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، اس سے بچو یار۔ لیکن ادب مصطفیٰ میں آ کر کہاں کی باتیں اور کہاں کے من گھڑت جملے بولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اللہ تعالیٰ جس کو جو شان دے اس کی شان اور عظمت کو ماننا چاہیے۔ یہاں شرک نہیں ہوتا یا رسول اللہ کہہ کے کہ جی حاضر و ناظر کا صیغہ تو رب کے لیے ہے، تو سنیں جی سمیع صفت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، بولیں یار اللہ سننے والا ہے، بولو یار، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ کی صفت بندے میں منتقل ہو گئی۔ اللہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، تو بندہ بھی بصیر ہے، دیکھتا ہے نا بندہ، جس کو اللہ نے بنائی دی ہے وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اس کی صفات اس میں آ گئی۔ تو جب رب تعالیٰ جس کو جتنی طاقت دے نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا میرے آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے، اللہ سجدہ کس کے لیے ہے جی؟ تو جس کو وہ سجدہ کروائے کرنا پڑے گا بھائی، جس نے نہیں کیا وہ شیطان کہلوایا، وہ چاہے نا، اس کی شان بڑی عظیم ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اپنے پیغمبر کو کتنے دن زندہ رکھے، آگ میں جانے والے اپنے نبی کو سلامت رکھے، چھری کے نیچے جناب اسماعیل کو سلامت رکھے، اور اگر سولی پہ دینے کے لیے قوم آ جائے جناب عیسیٰ کو تو اللہ اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلا لے۔ تو یار جو نبی اس شان کا، جو نبی اس بات پہ قادر ہے، وہی نبی کہہ رہا ہے میرے محمد پہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ آخری بات اس عنوان سے، کتنا فائدہ ہے درود و سلام کی برکت سے۔ حضرت سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات ہیں، یہ دلائل الخیرات کے وظائف پڑھنے والوں کو میرے نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صاحب دلائل الخیرات ہیں کہ دلائل الخیرات کے وظائف پڑھنے والوں کو کملی والے اپنا جلوہ نصیب فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا کہ مجھے پانی کی حاجت تھی، کنواں تو مل گیا لیکن میرے پاس سامان نہیں تھا کہ میں پانی نکال سکوں، ڈول اور رسی نہیں۔ تو کہتے میں پریشان کھڑا تھا کہ وضو بھی کرنا ہے، نماز کا وقت بھی ہے۔ تو کہتے کہ قریب کوئی چھت کی مکان کی ایک چھت سے ایک بچی مجھے جھانک رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ حضرت کو نہ کوئی حاجت ہے۔ وہ اتر کے نیچے میرے پاس آ گئے، اس نے کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ فرماتے میرا نام سید محمد سلیمان جزولی ہے۔ تو بچی چونک گئی، کہتی میں نے آپ کا بڑا ہی نام سنا ہے، حضور آپ کو حاجت کیا ہے؟ فرماتے مجھے پانی کی ضرورت ہے لیکن کنویں کے قریب کھڑا ہوں، ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ تو بچی نے نا چونکا دیا، کہا واہ اتنی بڑی ہستی ہے اور ڈول اور رسی کے بغیر پانی نہیں نکال سکتے، اتنی بڑی ہستی، بابا جی میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا ہے لیکن ڈول اور رسی کے بغیر پانی نہیں نکال سکتے۔ حضرت حیران ہو گئے، بچی نے کہا آئیں میں ڈول اور رسی کے بغیر پانی نکال کے دیتی ہوں۔ بچی آگے بڑھی اور کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، تھوکا کنویں کے اندر، بس بچی نے جب تھوکا نا تو آنن فانن پانی چھلکتا ہوا کنویں سے باہر آ گیا۔ حضرت حیران ہو گئے یہ ہوا کیا؟ بیٹی چھوٹی سی عمر میں کہاں سے لیا؟ بابا جی آپ اپنا کام کریں، پتر تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا حضرت پھر کیا بتاؤں، چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں اپنے آقا پہ درود و سلام کی کثرت کرتی ہوں، میرا دنیا کا کام کوئی اڑا ہی نہیں ہے، جو دعا کرتی ہوں مالک قبول فرما لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ تمہاری دعا اتنی دیر تک قبول نہیں ہوتی، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک تم مصطفیٰ پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ اللہ ہمیں حضور پہ درود و سلام راج کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔